وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صدق الله العلي العظيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ انشاءاللہ عز وجل پیر شریف سے لے کر کے جمعرات تک ظہر کی نماز کے بعد صرف 10 منٹ کے لیے قرآن و حدیث کی باتیں، مسئلہ مسائل اور احادیث شریف آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت کی جائے گی، اس امید سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع ہے نماز کی ابتدائی گفتگو کی جائے گی، لیکن انشاءاللہ اور دنوں میں نئے نئے موضوعات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر میں امید کرتا ہوں اگر آپ نے کم از کم 10 منٹ مجھے دیے، یا 10 منٹ آپ نے مجھے نہیں اللہ کی رضا کے لیے آپ نے قربان کیے، تو بہت ساری معلومات آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ، معلومات میں اضافہ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کس طریقے سے پڑھنی چاہیے اور نماز کے جو فضائل ہے اور مسائل ہے دونوں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت کریں گے، اس کا علم بھی آپ کو حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المؤمنون میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گر گراتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور نماز کے دوران ان کے تمام اعضاء یعنی باڈیلی پارٹس ساکن ہوتے ہیں، یعنی موشن لیس ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ اس میں دل لگا ہو اور دنیا سے توجہ اس کی ہٹی ہوئی ہو، اور نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے، اور گوشے چشم سے کسی طرف نہ دیکھے، اور کوئی عبث کام، کوئی بیکار کام نماز کے دوران نہ کرے، اور کوئی کپڑا شانوں پر نہ لٹکائے اس طرح کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں اور آپس میں ملے نہ ہو، اور انگلیاں نہ چٹخائے، جسے انگلش میں کراکلنگ فنگرز کہتے ہیں، ایسا کرنا، اور اس قسم کی حرکات سے باز رہے۔ بعض نے فرمایا کہ خشوع یہ ہے کہ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ اس کا خلاصہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ عظیم نعمت اور یہ امانت نماز کے طور پر عطا فرمائی، اس سے کما حقہ فائدہ اور اس کی فضیلت وہی پا سکتا ہے جو اسی طریقے سے نماز ادا کرتا ہے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ میں آپ کے سامنے چند احادیث کریمہ پیش خدمت کرتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو بہت جلدی نماز ادا کرتے ہیں۔ کسی کو مثلا کام پہ جانا ہے، کسی کو کھانا کھانا ہے، کسی کو دوسرے کام ہوتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن اس لیے ہم نے 10 منٹ رکھے ہیں، تو اس لیے ہم جلدی نماز پڑھتے ہیں، ان ہیسٹ۔ تو یہ سنیے حدیث شریف، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں 3 باتوں سے منع فرمایا۔ پہلی بات یہ کہ مرغ کی طرح ٹھونگ مارنے سے، مرغ روسٹر، یعنی بعض لوگ جو ہے ہم جس کو ڈسپلیٹ سجدے میں جاتے ہیں، سجدہ تو میں نہیں کروں گا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، جیسے کہ ایک سجدہ کیا ہم نے ایسا، تو سجدے سے ہم اٹھے تو پورا نہیں بیٹھتے ہیں ایسے، کچھ لوگ سجدے میں گئے ایسا اور پھر فوراً چلے جاتے ہیں، حالانکہ پیٹھ میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے، کئی گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، لیکن بس بے توجہی کی وجہ سے جلدی سجدے کرتے ہیں، اور سجدے کے درمیان جو جلسہ ہے یعنی جو واجب ہے، رکن جس میں ہمیں پورا بیٹھنا چاہیے، وہ نہیں ادا کرتے ہیں۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کتے کی طرح بیٹھنے سے، یعنی سجدے کی حالت میں مرد حضرات اپنی جو کلائیاں ہیں وہ زمین پر بچھا نہیں سکتے، ایسے سجدے میں آپ گئے
تو یہ دونوں، یہ جو کلائیہ ہے، فور آرم جسے کہتے ہیں، اس کو اوپر ہونا چاہیے جب آپ سجدہ کریں۔ بعض لوگ سجدے میں جاتے ہیں اس کو بھی نیچے کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے نماز واجب مکروہ تحریم ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی۔ اور تیسری بات جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا وہ ہے کہ لومڑی کی طرح ادھر ادھر دیکھنے سے۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ہم ان سے گزرتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ صاحب نماز میں ہے یا نماز کے باہر ہے، یعنی ان کی توجہ جو ہے ادھر ادھر ہوتی ہے، تو کبھی بھی شک پڑتا ہے شاید وہ صلاۃ السلام پڑھ رہے ہیں یا، لیکن پھر بعد میں پتہ چلتا ہے یہ حضرات نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح نماز نہیں ادا ہوتی، نماز خشوع خضوع کے ساتھ ادا ہوتی ہے جب ہم نماز میں نگاہیں ہماری نیچی ہونی چاہیے، جہاں پہ ہم قیام کی حالت میں ہیں تو سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ بخاری شریف میں سیدنا خالد بن ولید اور سیدنا عمرو بن عاص، سیدنا یزید بن ابی سفیان، سیدنا شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ اجمعین، ان تمام صحابہ کرام سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ملاحظہ فرمایا کہ رکوع پورا نہیں کرتا، ابھی رکوع میں چلا ہی نہیں گیا، پوری اس کی پیٹھ سیدھی نہیں ہو کہ کھڑا ہو گیا، اور سجدے میں ٹھونگ مارتا ہے جیسے کہ مورخ ٹھونگ مارتا ہے۔ حکم فرمایا کہ پورا رکوع کرے، اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شخص اسی حالت میں مرا تو ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر پر مرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے خلاف مرے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو رکوع پورا نہیں کرتا اور سجدے میں ٹھونگ مارتا ہے، اس کی مثال اس بھوکے کی ہے کہ ایک دو کھجوریں کھا لیتا ہے جو کچھ کام نہیں دیتی۔ ایک اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز سے چراتا ہے، چوری کرتا ہے وہ بھی نماز سے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں کوئی کیسے چوری کرتا ہے؟ یعنی کیا ہے وہ، شاید یہ مطلب ہم سمجھے کہ اس نے نماز شروع کر دی اور پھر کسی کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں چرانے کا مطلب، نماز میں چوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتا، اپنی پیٹھ کو سیدھی نہیں کرتا، تعدیل ارکان کا خیال نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث شریف میں، بلکہ ایک اور اثر میں، سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ رکوع سجدہ پورا نہیں کرتا، جب اس نے نماز پڑھ لی تو بلایا اور کہا کہ تیری نماز نہ ہوئی۔ راوی کہتے کہ یہ گمان ہے کہ یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ اگر تو مرا تو فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر پر مرے گا۔ امام احمد نے حضرت مطلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی بندے کی اس نماز کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتا جس میں رکوع سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو نماز میں آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں، اس سے باز رہیں یا ان کی آنکھیں اچک لی جائے گی، ان کی بینائی ختم کر دی جائے گی۔ اور ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو نماز کو اس کے وقت میں ٹھیک ٹھیک ادا کرے اس کے لیے مجھ پر عہد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر یہ وعدہ ہے اور اس کے ذمہ کرم پر اس نے یہ چیز لے لی ہے کہ اسے جنت میں داخل فرما دوں۔ سبحان اللہ تعالیٰ میں ایسے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو وقت میں نماز نہیں پڑھتے اور ٹھیک ادا نہیں کرتے اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں، چاہوں اسے دوزخ میں لے جاؤں اور چاہوں تو جنت میں لے جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسائل شرعیہ سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری قصہ، آخری واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور معروف کتاب منہاج العابدین میں یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عطا سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑا نہایت ہی اچھا بن کر تیار کیا، بڑا خوبصورت اور جاذب نظر کپڑا تیار ہوا۔ آپ اسے لے کر کے بازار میں بیچنے کے لیے تشریف لے گئے اور ایک بزاز یعنی کپڑے کے تاجر کو جا کر دکھایا۔ کپڑے کے تاجر نے کپڑے کی قیمت بہت ہی کم لگائی اور کہا کہ اس کپڑے میں فلاں فلاں عیب ہے، فلاں فلاں نقص ہے، اگرچہ آپ نے بہت اچھا تیار کیا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن اس کپڑے میں یہ نقصان ہے، لہٰذا اس کپڑے کی پوری قیمت میں آپ کو ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت عطا سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کپڑے کو
تاجر سے واپس لے لیا اور خوب رونے لگے، بہت زیادہ روئے، بہت دیر تک روئے۔ تاجر کو اس پر شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، اور آپ سے معذرت کرنے لگا اور کپڑے کی منہ مانگی قیمت دینے پر رضامند ہو گئے کہ شاید میری باتوں کی وجہ سے حضرت کو ناراضگی، خوفتگی محسوس ہوئی ہو۔ اس پر حضرت عطا سلمی بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں کپڑے کی قیمت کم تعین ہونے پر نہیں روتا، بلکہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں کپڑا بننے کا ہنر کئی سالوں سے جانتا ہوں، اور اس کپڑے کی مضبوطی، درستی، خوبصورتی میں نے بہت کوشش کی، یہاں تک کہ میری علم کے مطابق اس میں کوئی عیب نہ تھا، لیکن جب یہ کپڑا ایک ماہر کے سامنے پیش کیا گیا، ایک اسکل پروفیشنل کے پاس اس میں کپڑا لے گیا، تو اس نے کپڑے کی کئی ان عیوب اور نقائص کو ظاہر کر دیے جن عیوب سے میں بے خبر تھا۔ تو پھر فرماتے پھر ہمارے ان اعمال کا کیا ہوگا جب وہ کل بروز محشر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے، معلوم نہیں ہمارے ان اعمال میں کتنے عیوب اور نقصان ظاہر ہوں گے جن عیوب سے آج ہم بے خبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام عبادتوں کو اخلاص کے ساتھ اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا